یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شریعت کو ایک مشکل گزرگاہ سے تعبیر کیا. فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. جب انسان گھاٹی میں داخل ہو، اور جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ گھاٹی کیا ہوتا ہے؟ مشکل گزرگاہ کو کہتے ہیں. پہاڑوں کے اندر جو چھوٹے درے ہوتے ہیں، جو آپ اس سے گزرتے ہیں تو پتھریلی زمین بھی آئے گی، پانی بھی آئے گا، جھاڑیاں بھی آئے گی، کانٹے بھی آئیں گے. اب اس مشکل گزرگاہ میں داخل ہو جانا، شریعت کو قبول کر لینا، دین اسلام پر ایمان لے آنا، اس کا جو اولین تقاضا ہے، خود رب العالمین نے فرمایا فک و رقبہ، گردن چھڑانا. اب جس زمانے میں غلام رکھے جاتے تھے، اس زمانے میں تو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ غلام آزاد کر دو. تمام مفسرین نے بھی غلام کو آزاد کرنے کے معنی لیے ہیں. لیکن یہ تو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. جتنا اللہ عظیم ہے اس کا کلام اتنا ہی عظیم، اس کے معنی و مفہوم میں بھی وہی وسعت ہوگی. ایک فرد کو آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو آزاد کرانا، یہ دین اسلام کا اولین ہے. انسانیت کو آزاد کرانا، یہ سب سے اولین تقاضا ہے دین اسلام. آج آزادی کے حق کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. نوآبادیاتی نظام کے بعد ہر ایک کہتا ہے انسان آزاد ہے. انسان کی آزادی کے تصور کو تو کوئی اختلاف نہیں، اس کی تفصیلات تو ہوگا. انسانی حق کو تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، یعنی حق کی تعریف کرنا، حق کی تفصیل بیان کرنا، اس میں شاید فرق ہو. اصول پر کوئی اختلاف نہیں. آزادی کے تصور پر کوئی اختلاف نہیں. البتہ آزادی کے مفہوم پر بحث ہو سکتی. میرے ایک دوست تھے آزاد خیال قسم کے، ابھی بھی حیات ہیں. مجھے کہنے لگے کہ آپ مولوی صاحبان جو ہیں سارا دن مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی، اور سوائے بندگی سکھانے کے کوئی اور کام ہی تمہارا نہیں. لیکن جب سڑکوں پہ آتے ہو، روڈوں پہ، تو آزادی اور آزادی، اور یہ تضاد ہے کہ مسجدوں میں اور حجروں میں تو آپ لوگوں کو غلامی اور بندگی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور روڈوں کے اوپر پھر آزادی اور آزادی کی باتیں کرتے ہیں. میں نے کہا تو پھر آپ میرے خیال میں آزادی کا معنی سمجھے نہیں. آئیے ہم اپنے خاندان میں آتے ہیں، اور خاندان میں آ کر ہم اس مسئلے کو سمجھتے ہیں. جس طرح کائنات میں کائنات کا خالق ایک ہے، اس طرح ہر انسان کا باپ ایک ہے. یہ اصول ہے. انسان کی جو ظاہری تخلیق ہے، اس کا جو ظاہری سبب ہے، وہ باپ ہے. اب جب اس باپ کی اولاد اور وہ اولاد اپنے والد کی خدمت کرتا ہو، اس کی فرما برداری کرتا ہو، اس کی دکان پر بیٹھتا ہو، اس کی زمین پر محنت کرتا ہو، کیا ہمارے معاشرے میں اس بیٹے کو باپ کا نوکر کہا جاتا ہے؟ باپ کا مزدور کہا جاتا ہے؟ باپ کا مزارع کہا جاتا ہے؟ کبھی بھی.
کو اپنی جائیداد کا مالک کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر معاشی مجبوری ہو جائے، پھر کسی طاقتور آدمی کے سامنے، کسی بڑے زمیندار کے، کسی بڑے کاروباری کے، کسی کارخانے دار کے جا کر ان کے سائے میں زندگی گزارنا، تو جب آپ کسی طاقتور کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے، تب آپ کو نوکر بھی کہا جائے گا، آپ کو مزدور بھی کہا جائے گا، آپ کو مظاہرے بھی کہا جائے گا۔ لیکن اپنے والد کی اطاعت میں سب کچھ کرنا، اس کو ہمارے معاشرے میں کبھی مزدوری اور نوکری نہیں کہا جاتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اس اسلام، کو بات سمجھ آ گئی؟ عثمان صاحب زندہ باد، سیاست مولانا فضل الرحمان صاحب زندہ باد۔ تو یہ شخص جو اپنے والد کا اطاعت گزار ہے، اس کا فرمان بردار ہے، اسے ہمارے معاشرے میں نوکر اور مزدور نہیں کہا جاتا بات کا۔ لیکن اگر وہ بامر مجبوری اپنی ضرورتوں کے تحت کسی کے گھر جا کر نوکری کرتا ہے، کسی کی زمین پر گزارے بنتا ہے، کسی کے کارخانے میں کام کرتا ہے، کسی کی دکان پہ بیٹھتا ہے، تو ہم اس کو ملازم بھی کہتے ہیں، مزدور بھی کہتے ہیں، مظاہرے بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک قوم اپنے خالق کائنات کی اطاعت میں زندگی گزارے اور اس کے قانون کی پیروی کرتی نظر آئے، وہ قوم آزاد کہلائے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے انسان کے بنائے ہوئے نظام کی پیروی کریں گے تو پھر ہمیں غلام کرنا، یہ ہے واضح فرق۔ ہمیں اگر پاکستان میں چاہیے تو یہ